کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو کیونکہ دعا ہر جگہ پہنچتی ہے اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے بات کرو ورنہ بے موقع بات عزت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ جب اللہ دوست بن جائے تو وہ ہر دشمن سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم کسی چیز کی خوبصورتی دیکھنے کی بجائے اس کی بدصورتی پر غور کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں تلاش کریں۔ کم کھانا کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی کو پا سکو۔ تم علم سے اس لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ بد زبانی اور بد کلامی ایک ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس خامی کی وجہ سے آپ کی صحیح بات بھی انہیں غلط محسوس ہوتی ہے۔ نئی عادات کو تبدیل کرنا آسان ہے لیکن جب عادات پختہ ہو جائیں تو انہیں تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تم دشمن کے ساتھ صلح چاہتے ہو تو جب وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی کرے تو تم اس کے سامنے اچھائی اور بھلائی کی باتیں کرنا، اور اگر وہ تکلیف دینے کی بات کرے تو تم تلخ لہجے میں جواب نہ دینا۔ اگر کسی کو متاثر کرنا ہو تو خوش اخلاقی سے کام لو، اور جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سختی نہ کرو۔ جب آپ کسی نااہل کو کسی اونچے عہدے پر دیکھیں تو خاموش رہیں کیونکہ عقل مندوں نے ایسے موقع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ عورت کو نصیحت کی کہ اگر تجھے اپنے شوہر کی کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان اچھائیوں کی وجہ سے اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ جو برائی کرنے کے بعد اچھائی کی امید رکھتا ہے اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دکھی اور غمزدہ دل کی بددعا سے ڈرو۔ حکم ماننا عقل مندی کی نشانی ہے جبکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا محرومی کا باعث بنتا ہے۔ خوش نصیب شخص کبھی حکم عدولی نہیں کرتا۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی مستقل نہیں۔ ہر چیز اور ہر خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہی آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے بیٹے یہ بات یاد رکھیں، جب آپ دوسرے کو اپنا نشانہ بناتے ہو تو آپ بھی کسی کے نشانے کا شکار بنتے ہیں۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے، اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ بیوقوف لوگ اپنے مال کو لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں اور پھر ضرورت کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوبارہ مشکلات میں نہیں پھنسنا چاہتے تو برے کاموں سے دور رہیں۔ اپنی کامیابی اور اپنے مقام کو اپنا کمال اور اپنی خوبی نہ سمجھو بلکہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام خوشیوں، نعمتوں اور صحت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے۔ کسی کمزور کی مدد کر کے آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ اور عقل عطا کی ہے تو دوسروں کو خود سے کمتر نہ سمجھو۔ اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے راضی نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دکھی لوگوں کو خوش کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں۔ کسی شخص کی شرافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس سے متعلق وہی بات کرے جو وہ اس کے منہ پر کہنے کی ہمت رکھتا ہو۔ جو اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسے انہی بندوں کے ذریعے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔